بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محمد جمیل شاہد آپ سے مخاطب ہے۔ آج ہمارا بوائلر سیفٹی انتظامات کے سلسلے میں لیکچر نمبر 65 ہے۔ یہ ہم سالٹ کی سیریز کے سلسلے میں لیکچر دے رہے ہیں۔ تو آج ہمارا موضوع ہے بوائلر پلانٹ کی احتیاطی آپریشنل احتیاطیں، یعنی بوائلر پلانٹ پر آپ نے جب ورک کرنا ہے تو وہاں آپ نے کیا آپریشنل احتیاطیں کرنی ہیں۔ تو یہ ہم وہ اس کا ذکر کرتے ہیں۔ تو بوائلر پلانٹ پر کام کے دوران جو جنرل احتیاطیں کرنے کی ضرورت ہے اس پر ایک مضمون لکھیں۔ تو جواب یہ ہے بوائلر آپریشن احتیاطی تدابیر۔ بوائلر پلانٹ یا پاور پلانٹ پر کام کرتے وقت احتیاطی تدابیر دیگر بڑے کیمیکل ہائی پریشر پلانٹ سے ملتی جلتی ہیں، البتہ کچھ احتیاطیں علیحدہ سے ہوتی ہیں۔ کبھی پلانٹ ایمرجنسیوں کو آسان نہ لیں، یعنی بڑے پاور ہاؤسز میں جو ہائی پریشر بوائلر ہوتے ہیں، ہائی پریشر وہ جو ہے نا وہ آگے سسٹم ہوتا ہے، وہاں یک دم کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، اس کو کبھی آسان نہ لیں۔ مشکل پڑنے کے موقع پر سوچنے کی عادت ترک کریں۔ یہ نہ ہو کہ جب آپ کے ایمرجنسی آ جائے تو آپ سوچنے لگ جائیں کہ یہ کیا کرنا ہے۔ ایسے موقع پر لیں، پہلے سے سوچ کر رکھیں کہ اگر ایسا ہو گیا تو میں کیا کروں گا، اگر تو کیا سٹیپ لیں۔ ان کو اسی ترتیب سے سوچ کر رکھیں، لیکن ہراساں ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ افراتفری بوکھلاہٹ انتہائی مشکلات میں ڈال دیتی ہے۔ اگر آپ کو پتہ نہیں کہ کیا کرنا ہے تو پھر گھبراہٹ کی بجائے کچھ بھی نہ کریں۔ تمام پلانٹ ایک خاص نہج پر پہنچ کر شٹ ڈاؤن کے لیے ڈیزائن کیے جاتے ہیں۔ ایسے پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کام کر رہے تھے ایسے موقع پر کچھ اتھارٹیز کے ٹیلی فون کے جواب دینا مشکل ہو جاتے ہیں۔ کچھ جو ارد گرد کالونی ہوتی ہے، ٹاؤن شپ ہوتا ہے، اس میں سے جنرل مینیجر یا دیگر کے اتھارٹیز کے ٹیلی فون آتے ہیں کہ کیا ہوا ہے، بجلی کیوں بند ہو گئی، یہ شٹ ڈاؤن کیوں ہو گیا، اس قسم کے دینا مشکل۔ انہیں تحمل سے انتہائی مختصر بات کرتے جواب، لمبی چوڑی تفصیل نہ بتائیں، صرف یہ بتا دیں یہ ہوا ہے، یا بتا دیں کہ ایمرجنسی ہے، بعد میں معلوم کر لیں، اور سادہ طور پر فون نہ کاٹیں۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ فون آیا اور آپ نے وہ پرے کاٹ کر رکھ دیا، ایسا غلط ہے۔ نہ ہی ریسیور اٹھا کر پرے رکھیں، یہ کوئی انسٹرکشن کا فون بھی ہو سکتا ہے۔ پہلے اپنا ضروری ایمرجنسی والا کام کریں، پھر فون سنیں، صبر اور حوصلہ سے کام لیں۔ دوسری بات یہ کہ بوائلر پلانٹ آرڈر دیتے وقت ڈکٹیٹرشپ انتہائی خطرناک ہوتی ہے۔ اپنے جونیئر اور سینئر کی باتوں کو غور سے سنیں۔ جونیئر ہے جو بتا رہا ہے کہ یہ پرابلم آیا، اس کو بھی غور سے سنیں، اور سینئر کی باتوں کو بھی غور سے سنیں۔ مشورہ کرنا جلدی کرنے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ دنیا میں جتنے نقصانات جلدی کرنے سے ہوئے ہیں اتنی دیر کرنے سے نہیں ہوئے ہیں۔ اس طرح غلطی کرنے سے جتنے نقصانات ہوئے ہیں ان سے کہیں زیادہ نقصانات غلطی کی وجہ سے لڑائی کرنے سے ہوئے ہیں۔ غلطیوں سے تو انسان سیکھتا ہے۔ کوئی بھی اہم آرڈر دینے کے لیے 2 افراد کی دستخط ہوں بہتر رہتا ہے۔ کبھی نئے پلانٹ پر پوری طرح سب لائنیں، سرکٹ اور اکوپمنٹ سمجھے بغیر کام شروع نہ کریں۔ آپ کا خواہ کتنا تجربہ یا علم کیوں نہ ہو، اپنے انچارج کو ٹیسٹ دینے اور پھر ویریفیکیشن کے بعد کام شروع کریں۔ اگر کسی وجہ سے ایسا ممکن نہ ہو تو پھر اپنے کو ورکر کو ایسا ٹیسٹ دیں، تو اس میں کوئی شرم محسوس نہ کریں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو تسلی ہو جاتی ہے کہ میں کام صحیح طریقے سے کر سکتا ہوں، میں کوئی نیا مسئلہ کھڑا نہیں کروں گا، میں یہ پلانٹ کو سمجھ گیا ہوں۔ کبھی بلو ڈاؤن کو فلشنگ کے دوران ان اٹینڈنٹ نہ چھوڑیں، یعنی بلو ڈاؤن کو اگر فلش کر رہے ہیں تو اس کے قریب کھڑے رہیں، اور وہ اگر دور بھی جائے تو اس کو یاد رکھیں، لیکن زیادہ دور نہیں جائے، اس کو قریب کر دیں۔ اس کو بورڈ مین کی ہدایت پر سیٹ کرنے کے بعد دوسرے کام کریں۔ یاد رکھیں بھول جانا انسان کی خاصیت ہے، لیکن نقصان حادثہ بھول چکے معاف نہیں کرتا۔ مطلب یہ ہے کہ بلو ڈاؤن آپ نے کھولا اور وہ جو ہے نا فلشنگ کر رہے ہیں، تو وہ آپ اس کے بعد وہاں سے چلے گئے، پھر آپ بھول گئے، تو بھول چوک سے نقصان ہوتا ہے۔ کبھی گیج گلاس پر اندھا اعتماد نہ کریں، کبھی کبھی ان کے انٹری پوائنٹ سیڈیمنٹ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ایک فالس واٹر لیول آپ کو شرمندہ کر سکتا ہے۔ اس قسم کے سب پوائنٹس کو ایک خاص مدت بعد مناسب روزانہ پروسیجر کی طرف فلش کریں۔ کبھی بھی اہم آپریشنل مینٹیننس انسپیکشن کے زبانی احکامات نہ دیں۔ زبانی احکامات کو عام طور نظر انداز کر دیا جاتا ہے، کچھ لوگ مکر بھی جاتے ہیں۔ تحریری دستخط شدہ احکامات کے بعد فیڈ بیک ضرور حاصل کریں کہ کام کیا ہوا ہے۔ کبھی بھی بوائلر کو پانی کے لیول کو ڈبل چیک کیے بغیر فائر نہ کریں۔ بوائلر کے زیادہ تر حادثات ڈرم لو لیول کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی مینٹیننس جاب کا کام ورک پرمٹ کے بغیر نہ کروائیں۔ پوری احتیاطی تدابیر پوری کر کے
کہ یہ بغیر جاب ہینڈ اوور نہ کریں. کام مکمل کرنے میں پورے چیک کر کے جاب کو سروس میں لیں اور ہاؤس کیپنگ کر لیں. اگر آپ کو مینٹیننس کا کام خود کرنا الاؤڈ ہو تو آپ کو پورے طریقہ کار کا علم ہونا چاہیے. ہمیشہ فارغ وقت میں جو بھی ایمرجنسیاں آنے کا امکان اس بارے میں اسٹڈی تدارک وغیرہ طریقے سوچیں یا اسٹڈی کریں. ایمرجنسی کی صورت میں بغیر کسی گھبراہٹ اور بخلاہٹ کے پراپر سوئچز اور بالز وغیرہ کو آپریٹ کریں. دوڑ مت لگائیں, صرف تیز چلیں. دوڑتے وقت آپ سیڑھیوں سے یا کسی چیز سے ٹکرا کر گر بھی سکتے ہیں. ہر 2 گھنٹہ بعد پورے پلانٹ کی لاگ شیٹ پر ریڈنگ لیں. اگر آپ انچارج ہیں لاگ شیٹ کا رواج نہیں ہے تو یہ لاگ شیٹ بنوائیں اور روزانہ چیک کر کے دستخط کریں. اگر آپ آپریٹر ہیں تو کوئی بھی اب نارمل ایکٹیویٹی کو لاگ بک میں ضرور لکھ دیں. یہ بات آپ کے اور دیگر سب کے فائدے میں ہے. کبھی بھی بوائلر کو پوری چیک لسٹ بھرے بغیر فائر نہ کریں. یعنی پہلے فائر کرنے سے پہلے پوری چیک لسٹ بھرتے جائیں ساتھ ساتھ, اور اگر چیک لسٹ نہیں ہے تو نہیں بنوائیں. اگر آپ انچارج ہیں تو آپریٹر سے اس پر دستخط لے لیں. کوئی بھی پریشر والی لائن کے وال کو تیزی سے مت کھولیں. اچانک پریشر میں تبدیلی واٹر ہیمرنگ اور لائن کے ڈیمیج کے باعث بن سکتی ہے. اگر اسٹیم نکال کر کسی ویسل کا پریشر ختم کرنا ہو تو تیزی سے وال کھولنا اور بھی خطرناک ہے. اس صورت میں ویسل کا ویٹ قدرے کھول کر پھر اسٹیم کنڈنسیٹ یا ڈرین کھولیں. آہستہ آہستہ بتدریج ڈرین اور وینٹ کی اوپننگ بڑھا سکتے ہیں. اسے ویسل بلج نہیں ہوتی. یعنی اگر آپ نے وینٹ نہیں کھولا اور آپ نے اسٹیم کنڈنسیٹ ڈرین کر دیا یا ویسل ڈرین کر دی, وہ اس کو کھول دیا, اسٹیم نکل گئی تو وہ ویکیوم کریٹ ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے وینٹ کھولیں گے تو وہ وہاں سے ہوا آئے گی وینٹ کی طرف سے, تو وہ بلج نہیں ہوگی. لیکن اس وقت بھی ڈرین پورا نہیں کھولا ہے. کبھی بھی ایک ویسل کو اس وقت تک ہیڈر کے ساتھ کٹ ان یعنی ہیڈر کے ساتھ جوڑنا نہ کریں جب تک اس کا پریشر ہیڈر سے قدرے زیادہ نہ ہو جائے. بوائلر کٹ ان کرتے وقت پریشر ٹیمپریچر گیج کو دھیان رکھیں. یاد رکھیں بوائلر کو کسی ہیڈر سے کٹ ان کرتے وقت یعنی جوڑتے وقت اس کا جو بوائلر کو کٹ ان کرنا ہے اس کا پریشر اور ٹیمپریچر معمولی سے زیادہ ہونا چاہیے. کبھی بھی بوائلر کو فائر کرنے کے بعد اس کا پریشر نہ بڑھائیں جب تک اسے PSP کو پاپ کر کے چیک نہ کر لیں. جب اسٹیم پریشر ریٹڈ پریشر 3/4 ہو جائے تو PSP کا ہینڈ لیور اٹھا کے اس کی پنگ چیک کر لیں. اسٹک PSP بہت کرے, کبھی بھی یہ بھروسہ نہ کریں. PSP کو خراب نہیں ہوتی ہے. بوائلر کا پریشر بڑھا کر سال میں ایک مرتبہ PSP کو اپنے ریٹڈ پریشر پاپ پنگ ضرور چیک کریں. یا کچھ PSPs ایسی ہوتی ہیں جن کو اس طریقے سے ہینڈل سے چیک کرنا خطرناک ہوتا ہے, تو ان کو جس طرح سے انسٹرکشن ہے اس کو ان کو پھر چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو وہ جو ہے اسٹارٹ اپ کے وقت وہ فوراً بعد چیک کیا جاتا ہے سال میں. کبھی بھی PSP کی پریشر سیٹنگ بلو ڈاؤن رنگ کی سیٹنگ بغیر کسی تحریری اتھارٹی کی تبدیل نہ کریں. PSP سیٹنگ اور بلو ڈاؤن کی سیٹنگ اپنی مرضی تبدیل نہ کریں. اس سلسلے میں بوائلر انسپیکٹر سے ضرور مشورہ کریں. کبھی بھی غیر متعلقہ شخص کو پلانٹ کو چھیڑنے کا موقع دیں. کوئی کسی سوئچ کو باہر کا شخص آ کر نہ چھیڑے. یہ غیر متعلقہ شخص ضروری نہیں آپ کی فیکٹری کا کوئی ورکرز یا افسر بھی ہو سکتا ہے, یہ وہ آپ کا باس بھی ہو سکتا ہے. کبھی کبھی کچھ لوگ سیٹنگ وغیرہ دیکھنے کے بہانے ایسا کرتے ہیں. یہ کبھی کبھی بہت خطرناک ہے. اس کی سیٹنگ جو ہے نا اگر وہ جو ہے نا آپ کا باس کرے چینج کرے تو اس کو کہیں پھر آپ تحریر لکھ کر دیں سیٹنگ بدل دی گئی ہے, تاکہ وہ اگر وہ آپ کو کہتا ہے کہ سیٹنگ اتنی کرنی ہے تو آپ اپنا سوچ کر وہ سیٹنگ بدل لیں. ایک ہی سیٹنگ آؤٹ ہو جانا بہت بڑے حادثہ کا باعث بن سکتا ہے. ایسے افراد کو خود سب کچھ بتائیں کہ یہ جو ہے نا یہ سیٹنگ اس وجہ سے رکھی ہوئی ہے. جب ٹرن اراؤنڈ کیا ایسے کسی موقع پر کمبشن چیمبر یا کوئی بند ڈکٹ ویسل کا مین ہول کھلا ہوا ہو, بہتر ہے ویسل اینٹی پرمٹ کے بغیر کام کرنے والے افراد کو انٹر نہ کریں. اس سے پہلے ڈراؤٹ فین کا چلتا ہونا ضرور تھا. ان افراد کو مناسب سیفٹی اکوپمنٹ کے ساتھ اندر جانا چاہیے. اس سے کسی قسم کا خطرہ نہیں ہوتا رہتا ہے. مین ہول کے نزدیک کسی شخص کو کھڑا رکھیں جو اندر جانے والے افراد کی حاضری لگاتا ہے اور باہر آنے والے افراد کو آؤٹ کرتا ہے, کیونکہ کام کے دوران کسی مقصد ٹول وغیرہ کے لینے کے بہانے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں. کبھی کبھی اسٹڈی وزٹ کے بہانے کچھ لوگ چیمبر میں داخل ہوتے ہیں. یہ شٹ ڈاؤن کے سب افراد کو سیفٹی اکوپمنٹ کے ساتھ اور حاضری لگا کر الاؤ کریں. کسی بھی کمبشن چیمبر کو بند کرنے سے قبل ایک ذمہ دار شخص اس کی درونی راؤنڈ لگا تسلی کرے کوئی شخص اندر تو نہیں, پھر وہ تحریری طور پر یہ انٹری کرے. کہ کبھی کبھی ایسے چیمبر کئی روز کے لیے زیر مرمت صفائی ہوتے رہتے ہیں.
ڈیلی ویجز عملہ ان کی صفائی وغیرہ کے لگا دیا جاتا ہے۔ رات کی ڈیوٹی کے دوران کئی ایسے مزدور کسی جگہ چھپ کر سو جاتے ہیں، اچانک ہی کام پینڈنگ کر کے بوائلر چلانے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ یعنی انتظامیہ یہ فیصلہ کر دیتی ہے کہ چلو جتنی صفائی ہوگی ہو گئی، پیچھے سے بڑا پریشر ہے، ہیڈ آفس سے بڑا پریشر آتا ہے تو وہ ہمیں یہ پروڈکٹ دینا ہے یا بجلی کے ہیڈر کے ساتھ ملانی ہے، بجلی کے ملانا ہے کیونکہ وہ ملک میں وہ بجلی کا شارٹیج ہے تو یہ پاور ہاؤس آن کرنا ہے، تو وہ پھر کام چھوڑ دیا جاتا ہے اور وہ جو ہے نا جلدی وہ بوائلر سٹارٹ اپ کیا جاتا ہے۔ تو وہ ایسے وقت پہ وہ خطرناک ہو سکتا ہے کوئی سویا ہوا ہے، مین ہول کے قریب آوازیں دینے سے بھی ایسے افراد باہر نہیں آتے مین ہول کے، تو اس وجہ سے فزیکل چیکنگ ضروری ہے۔ ایک بندے کو اندر بھیجیں، پورا چیک کی چیکنگ کر کے آئے، وہاں اسپیکر سے اناؤنسمنٹ کرے کہ کوئی اندر ہے تو باہر آ جائے۔ دنیا میں بوائلر دیگر فرنسز پر لاپرواہی کی وجہ سے ایسے کئی جان لیوا حادثات ہو چکے ہیں۔ ڈکٹ اور ویسل کے لیے اور بھی احتیاطیں ضروری ہیں۔ وہاں کام کے دوران سانس لینے کے لیے مناسب آکسیجن میں چیک کرنا ضروری ہے۔ لائٹ ہمیشہ 24 وولٹ کی استعمال کرنا ضروری ہے۔ آمد و رفت کے لیے مناسب انتظام کرنا ضروری ہے، ورنہ اصل کام کرنے والے کے علاوہ کسی کو بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ کام کرنے والوں کی بھی سخت ان آؤٹ حاضری ضروری تھی، خصوصی طور پر ڈکٹ میں چونکہ موڑ ہوتے ہیں وہاں یہ تحریر احتیاطی بوائلر چلانے کے دوران چیک کرنے کے بلو ڈاؤن والو بند ہے اور پروسیجر کے تحت واٹر کانوں میں پریشر گیج کے کاک والو کھولیں۔ یہ بلو ڈاؤن والو کو بعد میں طریقہ کار کے تحت جتنا اجازت ہو اس طرح کھولا جاتا ہے۔ ابتدائی اسٹارٹ اپ کے دوران بائی پاس والو کو استعمال اگر دیا گیا ہو کریں، پھر مین وال آہستہ آہستہ کریک اوپن کریں، طرف سے کھولیں، پریشر میں توازن ہونے کے بعد بائی پاس وال بند کر دیں۔ ان تمام وال پر ڈینجر کا ٹیگ لگا دیں، اس کو کھولنا منع ہے اور اپنے دستخط کرتے ہیں۔ اگر وہ بہت ہی اب نارمل قسم کی آواز نوٹ کریں تو اس کی رپورٹ کریں۔ پلانٹ یا مشینری سے آنے والی اب نارمل آوازیں کسی خطرہ کی نشاندہی کرتی ہیں تاکہ وہ جو ہے نا اس سے یہ حادثہ سے بچاؤ تدارک ہو جاتا ہے کہ اگر آپ اس آواز کو سمجھ لیں۔ کچھ پلانٹ کی انتظامیہ پلانٹ پر اپنے ملازمین کے علاوہ مہمانوں کو وزٹ کی اجازت دے دیتی ہے، یعنی وہ جو امپلائیز ہوتے ہیں ان کے مہمان دوسرے شہر سے آئے ہوتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا فیکٹری کو وزٹ کریں، دیکھیں، تو انتظامیہ ایک خاص سرٹیفکیٹ سے اجازت سے ایسی اجازت دے دیتی ہے کہ وہ ملازمین کے مہمانوں کو وزٹ کی اجازت دے دیتی ہے۔ ایسے افراد کے ساتھ کوئی ذمہ دار شخص راؤنڈ پر ہونا چاہیے اور انہیں ہیلمٹ پہنے ہونا چاہیے، یعنی مہمانوں کو بھی ہیلمٹ پہننا چاہیے۔ بچوں کو بالکل ہی الاؤ نہ کریں، بچوں کو بالکل وہ فیملیاں ساتھ نہ لیں، ان کو الاؤ نہ کریں، ان کو کسی مناسب جگہ پر بٹھا دیں۔ پلانٹ کبھی بھی اب نارمل ہو سکتا ہے، کبھی بھی سیفٹیاں پاپ ہو سکتی ہیں، تو بچے پلانٹ پر کوئی شرارت بھی کر سکتے ہیں، ایسے ہی شرارت میں کسی سوئچ کو چھیڑ سکتے ہیں، کسی کو سیٹنگ آؤٹ کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اچانک پی ایس بی پاپ ہونے سے بچے بہت گھبرا سکتے ہیں، یکدم جب آواز بک بک کی آتی ہے یا وہ پھاں کی آتی ہے تو وہ بچے گھبرا جاتے ہیں اور ارد گرد دوڑتے ہیں۔ وہ سیڑھیاں یا ریلنگ مشکل سے راستے ہوتے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی الٹی سیدھی حرکت کر بیٹھیں گے۔ ایسے موقع پر دوسرے اگر خدا نخواستہ ایسا ایمرجنسی آ بھی جائے تو سب وزٹر کو فوراً پلانٹ سے باہر نکال دیں، جو بندہ ساتھ آیا ہے وہ سب لے کر وہاں سے چلا جائے۔ بہتر یہ مہمانوں پہلے سے آگاہ کر دیں۔ دوسری بات یہ کہ مہمانوں کو آگاہ کر دیں کہ یہاں کسی وقت بھی ایمرجنسی آ سکتی ہے، یہاں کسی وقت بھی آوازیں آ سکتی ہیں، کسی وقت بھی لوگوں میں بھاگ دوڑ مچ جاتی ہے، لیکن آپ لوگوں نے نہیں گھبرانا، آپ لوگوں نے اپنا طریقہ کار کے تحت دیکھتے رہنا، جب آپ کو کہا جائے کہ یہاں سے چلے جائیں پھر آپ نے چلے جانا۔ اس لیے کسی بھی وقت کوئی بھی اپنا اس سے وجہ سے وہ تمام والدین کو لمبے عرصے کے لائن یا کسی اکوپمنٹ مرمت کے مقصد بند کر دیا جانا، اس کو ڈینجر ٹو آپریٹ کا ٹیگ لگانا اور دستخط کرتے ہیں۔ خطرناک وال ہے تو ٹیگ لگانے کے علاوہ اس کا ویل اتار دیں۔ اگر بند کرنا خطرناک ہے تو اسپنڈل میں گول سلیو ڈال دیں تاکہ بند نہ ہو سکے۔ یعنی اگر ویل اتارنا خطرناک ہے تو وہ ویل کے نیچے وہ جو ہے نا اسپنڈل ڈال دیں تاکہ وہ بال بند ہی نہ ہو، یہ کھلے ہی نہیں سکتے۔ بجلی کے سوئچز آف آن کرنے میں ان کے مین الیکٹریکل اکوپمنٹ کو ریک آؤٹ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ بعد میں پلانٹ آپریٹر اس کو فزیکلی دے کر ڈینجر ٹو آپریٹ کا ٹیگ لگا دے، اس طرح سروس میں لینے کے لیے خود ایسے ٹیگ اتارے۔ یہاں جو میں نے بتایا ہے کہ یہ جو ہے نا وہ جو ویل ہے
ویل کو اتار کر اس کے میں ایک وہ چھوٹا سا پائپ ڈال دیتے ہیں. اگر آپ نے والو کھلا رکھنا ہے اور کوئی بند نہ کر دے اس وجہ سے ہوتا ہے. ٹرن اراؤنڈ کے دوران گیس کا وال، بوائلر فیڈ واٹر کا وال، کولنگ واٹر کا وال کبھی کبھی کھول دینا انتہائی خطرہ کا باعث بنتا ہے. تو ان کے بوائلر کو آنے والے آؤٹ لیٹ پائپ فلنج پر بلائنڈ پلیٹیں لگا دیں. بوائلر میں فرنس فائر کرتے وقت اسپارکنگ ٹارچ کا استعمال نہ کریں. کئی مرتبہ یہ بوائلر میں فائر کرتے ہیں تو برنر پائلٹ برنر نہیں جلتا، مسائل کھڑے کرتا ہے. اس مسئلے کو حل کریں تو اس میں وہ کئی مرتبہ جلدی کے لیے کہتے ہیں کہ اسپارکنگ ٹارچ لگا دیں، ٹارچ سے فائر کر لیں. یہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے. اس کا استعمال پھر ایک تحریر طور پر اجازت دی جائے کوئی اتھارٹی دے وہ، اور ایسے موقع پر پھر مینول بوائلر کی پرچنگ بھی کریں. یہ اچھا اگلا سوال ہے، ایک بوائلر آپریٹر کی محفوظ پلانٹ چلانے کی کیا ذمہ داری. یہ تو احتیاطیں تھیں، اب ذمہ داریوں میں یہ کسی بوائلر آپریٹر کو کچھ بنیادی ذمہ داری پابند ہونے جس کے لیے کچھ اس طرح سے لیول گلاس گیج گلاس کی شفٹ میں ایک مرتبہ ورنہ روزانہ ڈرین کے ذریعے یا جو بھی اس کا پروسیجر وہ بنایا گیا ہو ضرور چیک کریں. لو واٹر کا اس کی ٹیسٹنگ کرنا ضروری ہے اگر یہ فنکشن کرتا ہی نہیں کرتا. تو ٹیسٹنگ ویسے تو روزانہ ہونی چاہیے لیکن اس کو ہفتہ وار بھی کیا جا سکتا ہے، مہینہ وار بھی کیا جا سکتا ہے. اس کے طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اس کو آؤٹ آف سروس کر کے چیمبر کو ڈرین کرتے ہیں، یعنی اس کے وہ چیمبر جہاں سے شٹ ڈاؤن ہوتا ہے تاکہ سیڈیمنٹ کی وجہ سے ابسٹرکشن نہ ہو. بعد میں چیمبر کو بھر کر سسٹم سروس میں دے. اس کے لیے اسپیشل انسٹرکشن ہوتی ہے ہر جگہ. طریقہ کار ہوتا ہے لو واٹر کٹ آف کیسے چیک کرنا. سیفٹی وال اس کا بھی ہینڈل کا وال اٹھا کر مہینہ میں ایک مرتبہ بلو کر چیک کرنا تھا، لیکن بہت ہائی پریشر بوائلروں کے لیے ایسا کرنا ضروری نہیں. ان کے وال پر بلو ہینڈل بھی نہیں لگائے جائیں. وال اسٹارٹ اپ کے بعد بوائلر کا پریشر بڑھا کر بلو کر کے چیک کرنا ضروری ہوتا ہے. تو یہ وہ بعد میں نا وہ جو ہے نا اس وقت چیک کر لیتے ہیں. برنرز کو صاف رکھنا چاہیے اور لیکیج کرنے والا نہیں ہونا چاہیے. اس کا فلیم اس طرح سے ایڈجسٹڈ ہونا چاہیے کہ وہ واٹر بال سے نہ ٹکرائے. فلیم فیلئر سیف گارڈ سسٹم کو پروسیجر بنا کر مہینہ میں ایک دفعہ ضرور چیک کرنا چاہیے. یہ چیک کرنا چاہیے کہ ریلے آپریٹ ہوتی نہ ہوتی. اس طرح یقین ہو جائے گا کہ وہ موقع پر فیول کو بند کرے گا. برنروں کے لیے یہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ایک گیس کے اندر کہ ایک سسٹم سے کچھ رنگ ایڈ کیے جاتے ہیں. وہ جو رنگ ایڈ کیے تھے برنر فائر ہو رہا تھا تو وہ جا کر ٹکرانے کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ٹکرا رہا وہ ٹکراتے نظر آ جاتے ہیں. بوائلر کے انٹرنلس یا انٹرنل سے مراد بوائلر کی ٹیوبوں اور ڈرم کا اندرونی حصہ. بوائلر کے انٹرنل صاف رہنے چاہیے. انہیں سکیلنگ اور کروجن کو روکنے کے لیے انسٹرکٹڈ انٹرنل ٹریٹمنٹ پر عمل کرنا چاہیے. اگر کسی ٹیسٹ میں یہ علم ہو کہ انٹرنلی ڈپازٹ ہیں شٹ ڈاؤن کے موقع پر انٹرنل کی سپلائی کا انتظام کرنا چاہیے. بوائلر ایکسٹرنل اس سے مراد ہیٹنگ سرفس ہے اور فرنس کے اندرونی حصے کالک اور انجلے فیول کے حصے ٹیوبوں پر نہیں چلنا چاہیے. پوری کوشش کرنی چاہیے کمپلیٹ کمبسشن ہوتی رہے. شٹ ڈاؤن کے دن حصوں کی صفائی بھی کرنی چاہیے. لیکیج کا کنٹرول کہیں سے بھی لیکیج یہ اظہار کرتے کچھ ضائع ہو رہا ہے. عام طور پر یہ ضیاء کچھ اور چیزوں کو ضیاء کا باعث مثلا رشتہ ہوا پانی فرش کو بھی توڑ دیتا ہے. صفائی کے مسائل علیحدہ جنم لیتے رہتے ہیں. اسے اسٹیم کا ضیاء دراصل بوائلر واٹر کا ضیاء ہی ہوتا ہے. علاوہ لیکیج کی وجہ مختلف خطرات کا امکان رہتا ہے. اس سے اندرونی طور پر بیرونی طور پر ایروجن بڑھ جاتی ہے اور بالآخر شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے یا کرنا پڑتا ہے. ایک اچھے آپریٹر کو لیکیج کو فوراً ایکشن لینا چاہیے. جب بھی بوائلر کو آؤٹ آف سروس کر رہے ہیں بوائلر کو بلو آف کر کے خالی کرنے میں جلدی لگے. اس طرح سے بوائلر تباہ ہو سکتا ہے. اندرونی اسکیل ایسے مادے سختی کے ساتھ چپک سکتے ہیں. بوائلر تھرمل شاک سے پچک سکتا ہے اور ایسا بہت کچھ غلط ہو سکتا ہے. بوائلر مکمل ڈرین کرنے کے لیے جب 70 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر ہو جائے تو یہ موزوں وقت ہے. اس وقت جب 70 ڈگری یا اس سے کم آپ ڈرین کر سکتے ہیں کوئی خطرہ نہیں رہتا. ڈیمپر کو ہمیشہ اچھی حالت میں رہے. سم ٹائم انجلے مادے ڈیمپر کے حصوں میں جم جاتے ہیں اور اسے کھلنے بند ہونے میں دقت ہے. اس وجہ سے موقع پر اس کی صفائی بھی ضروری ہے. علاوہ فرنس کی صفائی بھی بہت ضروری ہے. انجلے مادے بعد میں کسی چھوٹے یا بڑے ایکسپلوژن کے بعد تمام اپرینٹسز اور کنیکشنز کو اچھی کارکردگی کے وہ قابل بنا کر کے فارغ بوائلر کو اگر زیادہ دیر کے لیے سروس میں نہ لینا ہو. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے
کہ کسی بوائلر کو کچھ عرصے کے لیے فارغ آئیڈل رکھنا پڑتا ہے، اگر خشک حالت میں رکھنا تو اس کے ہینڈ ہولز اور مین ہولز کے ڈھکن اتار دیں، فار ٹیوب بوائلر کے لیے۔ علاوہ ازیں اس کے اندرونی اور بیرونی اسکیل کا مکمل اتار دیں اور اچھی طرح دھو کر خشک کر دیں۔ بوائلر میں نمی کا داخلہ نہ ہونے دیں۔ یہ اسٹیل بوائلر کے لیے جب کاسٹ آئرن کے بوائلر کو ویٹ حالت میں رکھا جاتا ہے، اس کا پروسیجر علیحدہ ہے، وہ وقت پڑنے پر پتہ کرنا۔ بوائلر کے اسٹارٹ اپ سے قبل پرچنگ تو کی ہی جاتی ہے، لیکن اگر بوائلر شٹ ڈاؤن کے فوراً بعد شروع کر دی جائے تو زیادہ بہتر ہے تاکہ بوائلر مکمل طور پر جلنے کنٹینمنٹ سے محفوظ ہے۔ یعنی یہ بات یہ ہے کہ بوائلر کی پرچنگ کو اسٹارٹ اپ کے موقع پر لازمی کی جاتی ہے، لیکن شٹ ڈاؤن کے بعد بھی اگر پرچنگ کر دی جائے تو مناسب ہے۔ بوائلر انسپیکشن کے لیے تیار کرنے کے لیے اس کی اندرونی اور بیرونی صفائی کرنا ضروری ہے۔ انسپیکشن شٹ ڈاؤن کے بعد کی جاتی ہے۔ اس موقع پر مین ہول، ہینڈ ہولز کھلے رکھنا ضروری ہے اور ڈرافٹ فین کا چلتے رہنا بھی ضروری ہے۔ ان تمام والوز ٹائٹ شٹ آف ہونا ضروری ہے۔ اگر اس دوران ہیڈر سے منسلک کوئی اور بوائلر چل رہا ہو تو یہ تمام احتیاطیں پوری کرنا ضروری ہے کہ وہاں اسٹیم، پانی یا کمبشن ہوا کرنا ہے۔ کئی مرتبہ دو بوائلروں کی ایک ہی چمنی اسٹیک ہوتی ہے، تو اس وجہ سے یہ زیادہ احتیاط کرنا ہے۔ بوائلر پلانٹ پاور اور اس کی آڈیٹنگ لازمی کرنی چاہیے۔ اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ پلانٹ پر سب اکوپمنٹ مثلا پریشر، ٹیمپریچر، دیگر گیجز، انسٹرومنٹس، انسٹالیشنز، فلیم ڈیٹیکٹرز، آگ بجھانے والا آلات، الیکٹرک وائرنگ، فٹنگز وغیرہ کے لیے ایک شیڈول بنایا جاتا ہے اور ان کے لیے شیڈول کے تحت ہفتہ وار یا ماہانہ صحت چیک کی جاتی ہے۔ رپورٹ لکھ کی مرمت کروائی جاتی ہے۔ ان سے میں کتنے ہی ایسے ہیں جن کی مہینوں سالوں وغیرہ چیکنگ نہ ہونے وجہ سے عین موقع پر وہ کام سے انکاری ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو تھا ہمارا بوائلر کے متعلق۔ تو یہ جو ہے نا ابھی یہ موضوع ختم ہوا، انشاءاللہ تعالی کل وہ بعد میں نیا موضوع سے شروع کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔